پاکستان کی تاریخ میں سب سے خونی انتخابی مہم کے بعد ملک کے متوقع وزیر اعظم کے مطابق کون سے چیلنجز اہم ہیں؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ بی بی سی اردو کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں نواز شریف نے بتایا کہ ان کی سب سے اہم 3 ترجیحات کیا ہیں۔ اکانومی ہے، پھر آپ مجھے پوچھیں دوسری ترجیح کیا ہے، اکانومی ہے، پھر آپ پوچھیں کہ تیسری ترجیح کیا ہے، میں کہوں گا اکانومی۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق نواز شریف کہتے ہیں طالبان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ اور کیا لوڈ شیڈنگ سے تنگ پاکستانی عوام اور صنعت کے لیے نواز شریف جلد کچھ کر پائیں گے؟ پروگرام میں بین الاقوامی خبریں بھی شامل رہیں گی، دیکھیے گا۔ شام کہتا ہے ترکی کے سرحدی قصبے میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد اب بات ہو رہی ہے کہ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی ان میں کتنی صلاحیت ہے۔ دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری جیسے مسائل پر ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے نواز شریف سے بات کی۔ یہ گفتگو آج کے پروگرام کا اہم حصہ رہے گی، لیکن اس سے پہلے ان مسائل کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے اسلام آباد میں نامہ نگار ہارون رشید نے۔ ایک تھکا دینے والی انتخابی مہم کے بعد کامیابی کا جشن، ہلے گلے کے بعد اب وقت ہے کام کا۔ جس قسم کے چیلنجز کا ملک کو سامنا ہے اس کا احساس نواز شریف کو بھی ہے۔ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی خاطر اس بدبخت لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اس کو ختم کرنے کی خاطر میں ان کو کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ دیگر 3 صوبوں کے برعکس جہاں دہشت گردی کو مسئلہ نمبر 1 قرار دیا جا رہا ہے، وہیں پنجاب میں اس بابت لوگوں کی سوچ قدرے مختلف ہے۔ بجلی کا اور دوسرا گیس کا۔ بجلی کا ہم یہ نہیں کہتے کہ 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم 5 گھنٹے بھی لیے تیار ہیں لوڈ شیڈنگ چلنے کے لیے، لیکن یہ جو 12 گھنٹے 24 گھنٹے 18 گھنٹے ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نہیں برداشت کرتے۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہو، کراچی سے ہو یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے ہو، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اس ملک کو کون سے مسائل درپیش ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کیا وزارت عظمیٰ پانے کے بعد اپنے انتخابی وعدے پورے کر پائیں گے یا نہیں۔ نواز شریف کے ماضی میں فوج کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ فوج کے تعاون کے بغیر حکومت اب چلا سکیں گے؟ فوج کو مداخلت سیاست میں نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا بھی یہ ایمان ہے، لیکن فوج کو پالیسی میکنگ سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر پولیس کے بغیر آپ لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر سکتے، فوج کے بغیر آپ فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ ملک میں جاری دہشت گردی نواز شریف کے لیے ایک بڑا درد سر ثابت ہو سکتی ہے، وہ اسے مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈائلاگ کی آفر جب طالبان کی طرف سے آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک موقع تھا اور شاید ممکن ہے اب بھی موجود ہو وہ موقع کہ ہم ان کو ڈائلاگ میں انگیج کریں۔ صرف گولیاں، بندوقیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی۔ نواز شریف کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ دہشت گردی اگر بات چیت کے ذریعے ختم نہ ہوئی تو پھر متبادل طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بعض شدت پسند تنظیموں کی جانب سے مبینہ طور پر نرم رویہ رکھتے ہوئے شدت پسندی کا جن دوبارہ بوتل میں بند کر پائیں گے؟ کیونکہ اب جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ طالبان اور پھر وہ سیکٹریین آرگنائزیشن ہے، اس میں بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ تو جب اگر نواز شریف مجبور ہوں گے طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تو ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اسی طرح سے پالیسی رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھیں گے جو سیکٹریین آرگنائزیشن کو۔ حکومتیں چلی گئیں، لیکن پشاور میں دہشت گردی کے شکار افراد کی یاد میں تعمیر کی جانے والی یہ یادگار اب تک نامکمل ہے۔ امید ہے کہ نئی حکومت تشدد کے خاتمے کے ہدف کو اس یادگار کی طرح ادھورا نہیں چھوڑے گی۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔
الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما اور متوقع وزیر اعظم نواز شریف سے انٹرویو میں بی بی سی اردو کے شفیع نقی جامعی نے پوچھا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر جو تشدد ہو رہا ہے، جو بم حملے اور خون ریزی ہو رہی ہے، ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں سے وہ کیسے نمٹیں گے؟ اس کے لیے اب سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ایک پیج پہ اب ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملے کو حل کیا جائے۔ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ دنیا میں حل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی حل ہوں گے، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر معاملات کو حل کر لیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش پہلی یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو حل کریں۔ چلے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ طالبان آپ کی بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، طالبان کو میز پر آپ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بھی؟ میرا خیال ہے کہ جب کہیں خلوص ہو اور نیت کے اندر بھی کوئی فتور نہ ہو تو بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ طالبان نے آفر کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال اس آفر کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، چاہے جائے کہ پچھلی حکومت کی طرح سے آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ میرا خیال ہے کہ سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے اس پہ۔ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے بعد جن چیلنجز کا سامنا ہوگا ان کے جائزے اور تجزیے کے لیے یہاں لندن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں امریکی تھنک ٹینک اسٹارٹ فورس سے منسلک کامران بخاری اور تجزیہ کار امین مغل، جبکہ بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ ڈاکٹر لودھی، پہلا سوال آپ ہی سے کہ طالبان سے مذاکرات کا جو ان کا انتخابی وعدہ تھا، خارجہ پالیسی، امریکہ کے ساتھ تعلقات، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، پنجاب سے منتخب ہو کے پورے ملک کو یقین دلانا کہ وہ سب کے وزیر اعظم ہیں، سب سے بڑا چیلنج نواز شریف کے سامنے اس وقت کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز کو میاں نواز شریف نے ترجیح دی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کس طرح سے ریوائیو کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو تجربہ رہا ہے ماضی میں اس کے لیے ان کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہے، بیکاز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1990 میں میاں نواز شریف ہی کی پالیسیز تھیں جس میں کہ انہوں نے اکانومی کو اوپن کیا اور اس کو ڈی ریگولیٹ کیا، جس سے کہ پاکستان ایک ایسے ڈائریکشن میں گیا جس سے کہ اکنامک، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ریوائول شروع ہوا اس وقت پاکستان میں۔ تو آئی تھنک جو وہ تجربہ لاتے ہیں ٹو ہز نیو جاب، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کر کے دکھا چکے ہیں۔ جی، اکانومی کا ذکر آپ نے کیا، لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ شاید ملک میں بہت سارے لوگوں کی نظر میں سب سے اہم ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اسی پہ آ رہی تھی کہ پاکستان میں اکنامک سیکیورٹی یا معاشی ترقی کو بڑھانا، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستان میں فزیکل سیکیورٹی ہے، سٹیزنز کی سیکیورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کے جو تھریٹس ہیں ان کو بھی ترجیح دی جائے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے کم از کم اپنے مینیفیسٹو میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ کہا کہ اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ فزیکل سیکیورٹی کے بغیر نہیں آ سکتی اور فزیکل سیکیورٹی اکنامک سیکیورٹی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک اپروچ ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہوگا کہ پاکستان پچھلے چند سالوں سے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے بغیر چلتا رہا ہے۔ جی، تو آیا میاں صاحب ایک پاکستان کو نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیں گے، یعنی کہ ایک کوہیرنٹ، کنسسٹنٹ اپروچ جس میں کہ معاشی ترقی اس کا ایک حصہ ہو، یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو ایڈریس کرنا ایک حصہ ہو، ڈاکٹر لودھی، ایک کنسسٹنٹ طریقے سے اور کوہیرنٹ طریقے سے۔ بالکل، آپ نے ذکر کیا ملیٹنٹ گروپس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت کا، طالبان سے مذاکرات کی بات نواز شریف نے کی ہے، لیکن طالبان ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ان انتخابات کو بھی نشانہ بنایا، جن کی وجہ سے ان کی جماعت کو اکثریت ملی ہے اور وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، تو ان سے بات ہوگی کیسے کامران بخاری؟ دیکھیں عالیہ، اس میں اگر ہم طالبان کو ایک جو ہے مونولیتھ کی طرح لے لیں گے کہ یہ بالکل کسی ایک گروہ کا نام ہے تو پھر ہم اس مسئلے کا حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ بھائی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ طالبان جو ہے وہ مختلف گروہوں کا نام ہے، اس کے اندر مختلف گروپس ہیں، اگر آپ فاٹا کو اٹھا کے دیکھ لیں، فاٹا کے ہر ایجنسی کے اندر مختلف فیکشنز ہیں۔
ان میں سے کچھ فیکشنز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی کچھ علامت ہمیں نظر آئی ہے گزشتہ کئی سالوں میں، لیکن بہت سارے فیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ہارڈ لائن ہیں، اور انہوں نے القاعدہ کے ایجنڈے کو اپروپریٹ کیا ہوا ہے جو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کو بحیثیت نیشن سٹیٹ کے۔ جی امین مغل، طالبان کی دھمکیوں کے باوجود جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا، ہم نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالے، اس کا کیا مطلب ہے، کس طرف اشارہ ہے؟ کیا لوگ طالبان کو کوئی میسج دینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کا سوال اس سلسلے میں ہے کہ طالبان کا کیا رویہ ہے یہ اس کی طرف، جمہوریت کی طرف، تو وہ تو بڑا واضح ہے، انہوں نے بالکل واضح طور پر بیان کیا کہ وہ اس کو اصولی طور پر غلط سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پارٹیوں کی نشاندہی کی کہ جن پارٹیوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور جن کے بارے میں ان کا ایک قسم کا نرم گوشہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ ان کے حلیف بن سکتی ہیں یا ان سے وہ بعد میں نپٹیں گے۔ جی اس پر بات ہم جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں الیکشن پر ایک خصوصی ضمیمہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ یہاں الیکشن نتائج، تصاویر اور ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نتائج کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو یہاں آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر بعد دیکھیے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے پر متوقع وزیر اعظم نواز شریف کیا کہتے ہیں۔